اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارع الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام. وعجل فرجہم. ہمارا درس کتاب تعلیم احکام میں آج 25واں درس ہے، یعنی 25واں سبق جو قضا نماز کے بارے میں ہے. کہنے کے بارے میں ہے، قضا نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 25واں سبق قضا نماز. جیسا کہ 13ویں سبق میں بیان کیا گیا تھا کہ قضا نماز اس کو کہتے ہیں جو وقت گزر جانے کے بعد پڑھی جائے. قضا کون سی نماز ہوتی ہے؟ وہ نماز جو وقت گزر جانے کے بعد پڑھی جائے. انسان کو چاہیے کہ واجب نمازوں کو ان کے وقت کے اندر ادا کرے، اور اگر بغیر کسی عذر کے اس کی نماز قضا ہو جائے تو وہ گنہگار ہوگا. کوئی عذر شرعی ہے اور عذر شرعی کی بنا پر نماز قضا ہو گئی تو اللہ اسے معاف کرے گا، صحیح. لیکن کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود نماز قضا کر دے کوئی تو وہ گنہگار ہوگا. لہذا وہ توبہ کرے اور اس کی قضا بجا لائے. نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے، اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھا جائے. نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھا جائے. تو دو موقعوں پر نماز کی قضا واجب ہے. دو موقعوں پر نماز کی قضا واجب ہے. الف، واجب نماز کو اس کے وقت میں نہ پڑھا ہو. واجب نماز کو اس کے وقت میں نہ پڑھا ہو تو قضا واجب ہے. وقت گزر جانے کے بعد معلوم ہو کہ جو نماز پڑھی تھی وہ باطل ہے. وقت گزر گیا اور اس کے بعد یہ معلوم ہوا جو نماز پڑھی تھی وہ باطل تھی، صحیح. تو پھر کیا کرے گا؟ قضا کرے گا، صحیح. کتنے موقعوں پر نماز کی قضا واجب ہے؟ دو موقع. ایک یہ کہ نماز کو اس کے وقت پر نہ پڑھا ہو تب قضا واجب ہے، اور دوسرے یہ کہ وقت گزر جانے کے بعد معلوم ہو کہ جو نماز پڑھی تھی وہ باطل تھی تو اب کیا کیا جائے گا؟ قضا کی جائے گی. نمبر 1، قضا پڑھنے میں ٹال مٹول اور لاپرواہی صحیح نہیں ہے. البتہ فوراً بجا لانا بھی واجب نہیں ہے. یعنی ٹال مٹول صحیح نہیں ہے کہ اس میں بلا وجہ انسان دیری کر رہا ہے، لیکن اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں آپ ٹال مٹول کرنے لگیں، بلا وجہ دیر کر دیں. یعنی فوراً بجا لانا واجب نہیں ہے. جیسی نماز قضا ہوئی تو فوراً اس کا پڑھنا واجب ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ تاخیر کرتے رہے، پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں ہے، پڑھ لیں گے. تو ایسے ٹال مٹول بھی نہیں ہونی چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1، قضا نماز پڑھنے میں ٹال مٹول لاپرواہی صحیح نہیں ہے، البتہ فوراً بجا لانا بھی واجب نہیں ہے. قضا نمازوں کے سلسلے میں انسان کی ذمہ داری. قضا نمازوں کے سلسلے میں انسان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر معلوم ہو کہ اس کے ذمے کوئی قضا نماز نہیں ہے، اگر اسے معلوم ہو کہ اس کے ذمے کوئی قضا نماز نہیں ہے، اس پر کوئی قضا واجب نہیں ہے، تو کچھ بھی واجب نہیں ہے. اگر اسے معلوم ہے کہ اس کے ذمے پر کوئی قضا نماز واجب نہیں ہے تو پھر اس پر کوئی قضا واجب ہے ہی نہیں. بس اسے معلوم ہے نا کہ میرے اوپر کوئی قضا نہیں ہے تو بس ہے ہی نہیں ہے تو بس نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، اگر شک ہو
کہ کوئی نماز قضا ہے یا نہیں تو بھی کچھ واجب نہیں ہے. ایک کو تو علم ہے کہ میرے اوپر کوئی قضا نماز واجب نہیں ہے, میری کوئی نماز قضا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک کو یہ کہ شک ہے کہ میری کوئی قضا ہے یا نہیں تو بھی اس پر کچھ واجب نہیں ہے. نمبر 3, گمان ہو کہ کوئی قضا نماز ہے, یہ گمان کرے انسان کہ اس پر کوئی نماز قضا ہے, اس کی کوئی نماز قضا ہے جو اس نے ابھی نہیں پڑھی ہے, کیا کرے؟ احتیاطاً اس کی قضا بجا لانا مستحب ہے. احتیاطاً اس کی قضا بجا لانا مستحب ہے. قضا نماز کا علم ہے لیکن ان کی تعداد مشکوک ہے. قضا نماز کا تو علم ہے کہ نماز قضا ہے لیکن تعداد میں شک ہے. تعداد مشکوک ہے, کتنی نمازیں قضا ہیں اس میں شک ہے. یہ تو پتہ ہے کہ نماز قضا ہے میری, لیکن اس کی تعداد کتنی ہے, کتنی نمازیں قضا ہیں, اس میں شک ہے. مثلاً شک ہے کہ 4 نمازیں تھیں یا 5, تو کم پر عمل کرنا کافی ہے, یعنی 4 پڑھ لے تو کافی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آگے اب آئیے, اگر پہلے تعداد کا علم تھا لیکن فی الوقت بھول گیا تو بھی یہی صورتحال ہے. یعنی پہلے تعداد معلوم تھی کہ میری اتنی نمازیں قضا ہیں لیکن بعد میں بھول گیا, یاد نہیں رہا اسے, تو بھی یہی صورتحال ہے. یعنی کم پر عمل کرنا کافی ہے. یعنی اسے یاد تھا کہ میری 5 وقت کی نمازیں قضا ہوئی ہیں, بعد میں وہ بھول گیا, اب شک ہو رہا ہے اسے 4 دن کی قضا ہے, 4 وقت کی قضا ہے, 5 وقت کی, تو کم پر اگر عمل کر لے یعنی 4 وقت کی قضا پڑھ لے تو بھی کافی ہے. شک کی بات ہے, اطمینان یقین کی بات نہیں. تو یقین اطمینان میں ایسا ہو جائے نہیں, یقین اطمینان میں ایسا نہیں ہوگا. شک اگر ہے کسی کو تو اس کے لیے ہے کہ وہ کم بھی پڑھ لے گا تو کافی ہو جائے گا. اگر تعداد کا علم ہو تو ان سب کی قضا واجب ہے. اگر ایک انسان کو تعداد کا علم ہے کہ میری 5 دن کی قضا نماز ہے, میرے اوپر 5 روز کی نماز قضا ہے, واجب ہے میرے اوپر, یعنی میری نمازیں 5 دن کی قضا ہوئی ہیں, تو اب کیا چاہیے؟ 4 دن کی پڑھ لے, 5 دن کی پڑھے گا, پورے 5 دن کی پڑھے گا, کیونکہ علم ہے اسے. بات شکی چل رہی تھی, یہ علم ہے, تو اگر علم ہے تو یقین پر اور علم پر عمل کرے گا. پھر وہاں کیا مطلب کم اور زیادہ, وہاں تو جتنا علم ہے اتنا ہی عمل کرے گا. نمبر 2, یومیہ نمازوں کی قضا میں ترتیب کی شرط نہیں ہے. یعنی ایک انسان یومیہ نمازوں کی قضا کر رہا ہے, یومیہ نمازیں یعنی چلیے یومیہ نمازوں کی قضا میں ترتیب کی شرط نہیں ہے. مثلا اس طریقے سے کہ کسی نے ایک دن نماز عصر قضا کی اور دوسرے دن نماز ظہر, تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے عصر پڑھے پھر ظہر, یعنی جو پہلے قضا ہوئی سے پہلے پڑھے اور جو بعد میں قضا ہوئی سے بعد میں پڑھے, یعنی یہ ضروری نہیں ہے. کیا نمازوں کی قضا میں ترتیب کی شرط نہیں ہے؟ مثلا اس طریقے سے کہ کسی نے ایک دن نماز عصر قضا کی اور دوسرے دن نماز ظہر, تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے عصر پڑھے گیا, کیونکہ عصر ایک دن پہلے قضا ہوئی اور ظہر دوسرے دن قضا ہوئی, ایک دن بعد ہوئی, تو یہ ضروری نہیں ہے. نمبر 3, قضا نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے چاہے امام جماعت کی نماز ادا ہو یا قضا. اسی طرح یہ بھی شرط نہیں ہے کہ امام اور ماموم کی نمازیں ایک ہوں. مثلا میری ظہر کی نماز قضا ہے, امام عصر کی پڑھ رہے ہیں, یعنی امام کی پیش نماز جو جماعت کرا رہے ہیں وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور میں عصر کی پڑھ چکا ہوں. اب میں چاہوں کہ جو میری ظہر کی قضا ہے وہ امام کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ ظہر کی قضا نماز پڑھ لوں. پیش نماز کی کون سی ہے؟ عصر کی. میں کون سی پڑھنا چاہ رہا ہوں؟ ظہر. تو میں پڑھ سکتا ہوں, کوئی مشکل نہیں ہے. کہ اسی طرح یہ بھی شرط نہیں ہے کہ امام اور ماموم کی نمازیں ایک ہوں. مثلا ماموم نماز صبح کو امام کی ظہر یا عصر کے جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. وقت تمام ہو گیا, انشاءاللہ 3 مسئلے تقریباً رہے ہیں.
اس میں 3 باتیں رہی ہیں، تو یہ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہوگا. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى وعجل فرجهم فی امان اللہ. خدا حافظ.